بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بڑ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ چودھری شجاعت کی لندن روانگی اور پرویز الہی کی اسحاق ڈار کے ساتھ ملاقاتیں، یہ معاملہ کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ جنرل عاصم منیر جو کہ آرمی چیف ہیں پاکستان کے، ان کا ایسے لگتا ہے کہ ان کا پیغام جو ہے یا ان کی طرف سے جواب جو ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان نے دے دیا عمران خان کو۔ یہ بات میں اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ کل آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پرائم منسٹر جو شہباز شریف صاحب ہیں، جن کو لندن کی عدالتوں، لندن کے میڈیا نے صادق و امین قرار دیتا، پائن وہاں کی نیشنل کرائم ایجنسی نے صادق و امین قرار دیتا، پاکستان کی عدالتوں میں سے نہیں دیا گیا ہے۔ پاکستان کی عدلیہ ظاہر ہے بڑی معزز ہے، ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، پر پائن دنیا دا کی کریے وہ نہیں مانتی نا ساڑی عدالتہ دا انصاف۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک ایسے بندے کو پھائے چاڑھ دیتے ہیں پکڑ کے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی میں بات کروں، جس کے خلاف کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس ہی نہیں ہوتی، اور یہ ان کو اٹھا کے پھانسی پہ چڑھا دیتے ہیں۔ یہ جناب جو ہے مارشل لا لگتا ہے تو اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ یہ اپنے آئین کو خود ہی عدالتیں جو ہیں یہ حق دے دیتی ہیں آمروں کو کہ وہ اس میں امینڈمنٹ کر لیں، یعنی وہ حق بھی وہ جنرل پرویز مشرف اور جنرل ضیاء کو دے دیتی ہیں، جو حق خود سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا پاکستان کی عدلیہ کا نمبر جڑا نا پتہ نہیں 139 ہے کہ 140 ہے، ایتھے کر کے جا کے پہندا ہے۔ لیکن ان عدلیہ سے، اسی عدلیہ سے ایک چیف جسٹس ہوئے ہیں ہمارے، ان کا نام ثاقب نثار تھا، ان کو بابا ڈیم علی سرکار کے طور پہ جانا جاتا ہے، بلکہ وہ اداکار شاہد ہیں جو ظاہر ہے کہ ان کے بچپن کے دوست ہوں گے، بڑے زبردست اداکار ہیں وہ کہتے ہیں جناب اسی چھوٹے ہونے سا تے اے بھائی نو بچے نو نا اسی دینے سا پیسے کہ یہ لو 5 آنے پتہ نہیں 6 آنے، یہ لو کوک پیو اور ساتھ یہ تم چپس کھاؤ اور یہ ہمارا خط ہے فلانی کوڑی نو پھڑا کے آؤ۔ یہ چھوٹے ہوتے ہوں گے عمر سے ان میں، وہ ذرا بڑے ہوتے ہوں گے، تو یہ اسکول کے دور کی یا کالج کے دور کی وہ بات بتا رہے ہیں۔ تو ان کا نام رکھا تھا 5 پیسے والا ڈاکیا، یہ ثاقب نثار صاحب کا۔ تو وہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ عمران خان کو کہا جاتا ہے یہ مبینہ طور پہ کہ انہوں نے ان کو قرار دیا صادق و امین۔ یہ فیصلے میں نہیں لکھا ہوگا لیکن انہوں نے یہ ضرور لکھا ہوگا کہ جناب ان کے خلاف کوئی ایسی چیز نہیں نکلی کہ یہ امانت میں خیانت کرتے پائے جاتے ہوں، ٹھیک ہے، اس طرح کی بات۔ لیکن ایس سرٹیفکیٹ پائن جڑا نا باقاعدہ طور پہ پھر پی ٹی نے اپنے گلے لٹکا لیا تے ایسا ڈھول پٹیا صادق و امین صادق و امین صادق و امین جدا صاحب کوئی نہیں۔ تو نہ وہ پائن جدی عدالت جو یہو جہا کوئی گل آئی اودی کوئی ویلیو ہے اج، اور نہ ہی وہ صادق و امین جڑا اپنے آپ کو کہہ رہا سی کہ میں صادق و امین ہاں، وہ کڑی چوری دے کیس وچ پائن ہر ایک نے جواب دیا ہے۔ جبکہ وہ شخص جس کے اوپر باقاعدہ پتہ نہیں کروڑوں روپے کی کہ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ تے پتہ نہیں کدی 16 ارب تے کدی 40 ارب کیسے کیسے الزام ہیں، حادثے دے مبنی الزام جو شہباز شریف پر نہیں لگائے گئے، ان کے بیٹے حمزہ پر نہیں لگائے گئے، ان کے بیٹے سلمان پر نہیں لگائے گئے، ان کی ان بیٹیوں پر نہیں لگائے گئے جو کبھی سیاست کا حصہ ہی نہیں رہی، ان کی بیوی پر نصرت بیگم صاحبہ کے اوپر نہیں لگائے گئے جو کبھی سیاست کا حصہ نہیں رہی، سارا کچھ عمران خان نے لایا۔ اور جہاں پہ خبریں چھپوائیں ان نے بھائی اس اخبار نے کل معافی مانگ لی، صفحہ 2 دے اوتے انہوں نے معافی چھاپی۔ آپ ڈیلی میل کو اگر کھولیں ایسے کر کے جیسی صفحہ پلٹو کے سامنے پائن معافی نامہ چھپیا آیا، پرنٹ ایڈیشن میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے جو ہے اپنا ان کا آن لائن ایڈیشن ان کے اوپر بھی ہے۔ تو سر وہ معافی نامہ ہے نا وہ ایکچولی ایک چپیڑ ہے باقاعدہ طور پہ ان لوگوں کے منہ کے اوپر جو شہباز شریف کے اوپر یہ الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی، ایدا پتر پیسے لے گیا، اے لے گیا، اور ایک جو امداد آتی تھی اس میں سے پیسے لے گئے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نیشنل کرائم ایجنسی ہو، یہ جو اپنا ڈیلی میل ہو، وہاں کی عدلیہ ہو، ہر پاسے وہ شہباز شریف کے ثبوت آ رہے ہیں کہ جناب یہ صادق و امین ہے، یعنی یہ کیا کہتے ہیں وہ کرپٹ آدمی نہیں ہے، اس کے اوپر جو الزامات لگے وہ سب جھوٹ تھے، فیک تھے۔ وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کل پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب سوال ہوا ان سے کہ جناب یہ عمران خان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو
جو نئے آرمی چیف ہیں ان کو وہ مطلب انہوں نے خوشامد کرتے پہ جو آپ سوال کا مطلب یہ تھا اور کہہ رہے تھے کہ جناب وہ انٹروین کریں اور نئے الیکشن کروائیں اور معاملات کو تھوڑا بہتر کروائیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس میں انٹروین کریں گے؟ تو اس پر ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں جنرل باجوہ صاحب کے نا بے تحاشا احسانات ہیں اپنا عمران خان کے اوپر، اور اس میں کوئی شبے کی بات نہیں سر، بالکل جمعہ ہوئے گا حمید گل نے انہوں تھوڑا جہا پالیا ہوئے گا، پوسیا ہوئے گا، باقی کوئی جنرلہ نے جڑے جنرل پاشا ہو گیا، زہیر الاسلام ہو گیا، انہوں نے پر پائے نے کوڑی نے چڑھایا، پرائم منسٹر اس نے بنایا جنرل باجوہ نے، اور ساتھ جنرل ظاہر ہے وہ تھے اپنا فیض صاحب بھی تھے۔ یہ دو جرنیل جو ہیں براہ راست، اور ایک اور بھی جرنیل ہیں آج کل چونکہ ابھی وہ ڈیوٹی پہ ہیں اس لیے میں ان کا نام نہیں لے رہا، چلے لے لیتے ہیں، جنرل آصف غفور صاحب، وہ بھی بھائن بڑا جو ہیں مطلب ڈی جی آئی ایس پی آر کے طور پہ بڑی وہ ایسے بات کرتے تھے جیسے بھائن پارٹی ہوں، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے، سرکاری ملازم تھا کی کم سیاسی جماعتوں میں پارٹی بننے کا، تو لیکن ایسا تھا تو کوڑی بھائن نے چڑھایا، تو گھوڑی بھی چڑھایا جناب، انہوں سیرے بھی بننے، گانے بھی گائے، سارا کچھ کر آ کے تو بھائی نتیجہ نکلیا کہ اج وہ جنرل باجوے دے کپڑے لان ٹریا ہے یہ عمران خان۔ تو اس پر انہوں نے کہا ہمارے شہباز شریف صاحب نے کہ حضور یہ بڑے موسم کش ہیں، جنرل باجوہ صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں، وہ اپنی ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ان کو گزارنے دی جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو کہ اب ہمارے نئے سپہ سالار ہیں، حالانکہ سپہ سالار کا لفظ جو ہے نا وہ فٹ نہیں بیٹھتا، سپہ سالار ہوتا تھا جیڑا ساریاں فوجاں دا جڑا نا یعنی بحری ہوئے، بری ہوئے، فضائی ہوئے، خیر اس وقت تو فضائی ہوتی نہیں تھی، وہ جو ساری ہر قسم کی فوج کا جو ہے نا وہ سالار اعظم ہوتا تھا۔ تو یہاں پر تو ایسا سین نہیں ہے، یہاں یہ اگر لفظ میرا خیال بولنا ہے تو پھر وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے لیے بولنا چاہیے، میرا یہ ساحر شمشاد مرزا صاحب کے لیے میرا یہ خیال ہے۔ لیکن چلیں انہوں نے سپہ سالار کہا تھا، تو ویسے چیف آف آرمی سٹاف کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ بڑے پروفیشنل سولجر ہیں، بڑا زبردست ان کا برائٹ کیریئر رہا ہے، اور ان کا جو ہے وہ پروفیشنلزم مکمل طور پر ان کے اندر ہے، تو میں نہیں سمجھتا یا ان کا انداز اتنا قطعی انداز میں تھا کہ جیسے انہوں نے گل ہوئی ہوئے پائندی عاصم منیر دے نال، انہوں نے کہا کہ وہ اپنے جو ایک ایریا ہے دائرہ کار ہے اس کے اندر رہ کے کام کریں گے، تے مطلب ایسی کہ عمران خان اینی گل تھاں تے بانگا نہ دے، وہ بوا نہ کھڑکا جتوں تینوں کوئی خیر نہیں پینی، وہ غلط پاسے جا رہے ہیں بھائی۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ کرے کہ عاصم منیر صاحب یا جو بھی ہماری یہ طاقتور حلقے فوج کے ہیں ادھروں کسی نو بھی خیر نہ پوے، یعنی وہ کسی قسم کی بھی سیاست میں یا انتظامی معاملات میں انوالومنٹ ان کی نہ ہو، فوری طور پہ ایسا یعنی بالکل مائنس ہو جائے، زیرو ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ بات میں سمجھتا ہوں، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ تھوڑا تھوڑا ایک سٹیپ پیچھے ہوندے جاؤ اور مطلب اپنے آپ کو کڈ لو اس کام دے چو، میرا یہ خیال ہے کرنا چاہیے، آئین کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے، دیکھیں وہ کرتے کہ نہیں کرتے، لیکن ساڈا پرائم منسٹر اس گل تے بڑا کیا کہتے ہیں پر یقین ہے کہ جناب ایسا ہی ہوگا، اللہ کرے ایسا ہی ہو اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو مجھے یوں لگا ان کی گفتگو سے جیسے جنرل عاصم کا جو جواب ہے عمران خان وہ پرائم منسٹر نے پہنچاتا ہے کل کی پریس کانفرنس میں، لیکن اب پرائم منسٹر جو ہے ہمارا شہباز شریف صاحب اور یہ جو سابق ہمارا وزیر جڑا ساڈے سر تے تھوپیا گیا سی عمران خان، انہوں پائے نا گل کتنے سمجھ آنی، وہ کیا کہتے ہیں کہ ایڈی آسانی دے نال وہ چیزاں نو انڈرسٹینڈ کرنے والا نہیں ہے۔ لاڈلا رہے ہیں نا، لاڈلا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ جناب میرے لیے سارا کچھ جو میں چاہوں گا، وہ ماضی میں ڈیمانڈز ان کی پوری ہوئی ہیں، اب بھی وہی دیکھ رہے ہیں، لیکن بھائی ہوں وہ ماں نہیں رہی جیڑی کہ چوپڑیاں دے سی، ہوں تو بھائی چوپڑے ہوئے جڑے نا وہ کوئی ہور شے آنی ادھروں، کیونکہ بڑے تنگ نے۔ اے بھائی صاحب نے کسی دی عزت نہیں رہن دیتی، جس نے ان کے اوپر احسان کیا وہ ان کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکا، بڑی ایک سامنے کی بات ہے یہ، چاہے وہ علیم ہاں ہو، چاہے وہ بھائی جنرل باجوہ ہے، جٹ ہوئے تے بھاویں خاں ہوئے،
پائن انہیں بخشا کسی نے نہیں۔ بہرحال اب میں آنے لگوں اس بات کی طرف۔ دیکھیے موسم سیاسی جو ہے نا وہ کافی اس وقت ایسا بن گیا ہے جس میں عمران خان کے لیے کسی طرح سے کوئی خیر کی خبر نہیں آ رہی، اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ ایسے میں کوئی اگر جھوٹی خبر بھی آ جائے تو لوگ اوتے یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک افواہ ہے، میں اس کو افواہ سمجھتا ہوں، میں اس پر کوئی اتنا یقین نہیں کر رہا، اور یہ بات کسی طرف سے کوئی کنفرم بھی نہیں ہوئی، لیکن بات آئی ضرور، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جناب یہ کہا گیا کہ اسحاق ڈار صاحب چونکہ 2 روز رہے تھے لاہور کے اندر، اور ان کی پرویز علیہ کے ساتھ ہوئی ملاقات، اور اس ملاقات کے اندر اگلا فارمولہ طے کیا گیا۔ اچھا اب یہ صرف بات یہی نہیں رہی کہ میں نے کسی نے کہانی دستی ہوئے، یہ بات جو ہے باقاعدہ سوال کی صورت میں مسرت جمشید چیمہ صاحبہ سے ہوئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن اس میں سچ کتنا ہے جھوٹ کتنا ہے سارے جانتے ہیں، مطلب اس مائی نے بھی یقین کوئی نہیں کہ گل جھوٹ رہے گی۔ پرویز علیہ صاحب جو ہے نا ایکچولی ان کی سرگرمیاں اتنی مشکوک ہیں، اور پھر ایک ایسی صورتحال میں جب مونسل علیہ صاحب یہ کہیں کہ ہمارے جو ہیں وہ چودھری شجاعت کے ساتھ رابطے بحال ہو گئے، اور پھر مونسل علیہ صاحب جو ہیں ان کے کزن یعنی چودھری شجاعت کے بیٹے چودھری سالک حسین صاحب جو ہیں وہ لنڈن میں ملاقات کریں میاں نواز شریف کے ساتھ، اس ملاقات میں حسین نواز بھی ہوں، حسن بھی ہوں، وہ کیا کہتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ بھی ہوں، تے پائے نا ایک 2 خاندانہ دی ملاقات والا سین ہو گیا نا۔ تو وہاں پر وہ ملاقات ہو، ادھر سے مونسلے کا بیان آ جائے کہ ساڈے شجاعت صاحب دا رابطے بحال ہو گئے نے، تو اس میں یہ خبر سچی یا جھوٹی وہ آ جائے اگر کہ جناب پرویز علیہ کی اسحاق ڈار کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تو لوگوں نے تو گل مان لینی ہے نا۔ اچھا اب یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہے کہ صرف اے گل ہوئی تو گل مک گئی، نہیں، گل پائے نا اس تو اگے ٹری، اور آگے اس طرح ٹری کہ جناب یہ خبر آئی چودھری شجاعت کے حوالے سے۔ اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ جس ٹی وی چینل کے اوپر یہ خبر آئی ہے اور جس ویب سائٹ کے اوپر یہ خبر آئی ہے اس ویب سائٹ کا نام ہے چینل 24، اور 24 نیوز جو ہے وہ اس کی دیکھ ریکھ یا اس کا ذمہ جو ہے وہ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہے، انہوں پائن چلان دا، جن کا نام ہے جناب محسن نقوی صاحب۔ محسن صاحب جو ہیں وہ سر چودھری شجاعت کے دماد لگتے ہیں ایک طرح سے، آپ یوں سمجھ لیں، ان کے بہت قریبی رشتہ داری ہے۔ اشرف مارتھ ایک ہوا کرتے تھے پولیس کے، بڑے اعلیٰ افسر تھے، ان کو شہید کر دیا گیا تھا گجرانوالہ میں، ان کی صاحبزادی جو ہے ان کے ساتھ ان محسن صاحب کی شادی ہوئی ہے، اور وہ اشرف مارتھ صاحب جو ہیں وہ چودھری شجاعت کے کیا کہتے ہیں بڑے قریبی عزیز تھے، یعنی ان کے برادر نسبتی کہہ لیں، ٹھیک ہے وہ تھے۔ تو یہ اب اس چینل کے اوپر یعنی شجاعت صاحب دے گھر دے چینل دے ہوتے ہے خبر آئی، اس لیے اس خبر کے اوپر یقین نہ کرنا ذرا مشکل ہے، یعنی اس پر یقین آرام سے کر لینا چاہیے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں۔ اور وہ خبر یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب لندن جائیں گے اور ان قریب، اور وہاں پر میاں نواز شریف کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی۔ اس ملاقات میں وہ پنجاب کی صورتحال اور پاکستان کی سیاسی صورتحال، معاشی صورتحال، مستقبل، ماضی، شکوے شکایتہ سارا کچھ کر کے ایک پورا چارٹ جو ہے وہ بنا کر واپس آئیں گے، یہ بات کی جا رہی ہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ جب ان کے صاحبزادے پہلے میاں صاحب سے مل چکے ہیں اور شجاعت صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ آئے کہ وہ بھی جا رہے ہیں تو گل منن لگ دی، پھر آوے بھی 24 دے ہوتے، تو ایسی صورتحال میں پائے نہیں عمران خان بیچارہ تے پھر اودا تے پیٹ لوز ہونا بنتا ہے نا، پائے نا اودا تے پھر زخم ٹھیک ہونا نہیں بنتا نا، وہ تے کہی جائے گا کہ وہ میرے لات جیڑی درد سی نا پائے نا ود گئی ہے۔ تے اے والی معاملات جڑے نا وہ عمران خان دے بنے نے اس لیے کیونکہ ان کے پاس کھیلنے کے لیے اب فی الحال جڑا کارڈ بچے ہے نا سر، وہ کارڈ ایک ہی ہے کہ کسی طریقے نال او کے پی کے کی اسمبلی توڑ دے، اور وہاں پر لوگ ان کی بات نہیں سن رہے۔ پنجاب کی اسمبلی توڑنے دی صرف وہ تڑیاں لا رہے ہیں، توڑنی انہوں نے نہیں ہے، توڑنی پرویز لائی نے ہے، اور پرویز لائی اسمبلی توڑنے کے موڈ میں نہیں ہے، اور وہ کیوں نہیں ہے وہ میں آپ کو اس سے پہلے ولاگ میں بتا چکا ہوں۔ تو لہٰذا اس وقت عمران خان کی حالت قابل رحم ہوئی ہے باقاعدہ،
یعنی وہ ایک ایسی حالت ہوئی ہے جیسی کوئی رنگے ہاتھوں پھڑیا جائے نا پائی تو جناب وہ جدے الویدا ادھروں کو پائے نہیں کہ چھڑپ کر کے شاید آ جاتی ہے تو پائے وہی بیچارے کی یہ حالت ہوئی ہے وہ جس پاسے ویکھدا کہ شاید ادھروں میرے کو دیا پوے ادھروں کو خیر آوے خیر نہیں آ رہی پائے بس سمجھ جائیں کیا آ رہا ہے. تو جو میرا خیال تھا وہ میں نے بتا دیا. جو آپ کا خیال ہے لکھ ضرور دیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے گلے بھی لاگ میں.